أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان، کیا پس وہ جو ہے، افمن کانا کیا پس وہ جو ہے، علی بینۃ کسی دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پڑھتا ہو اس کو اور تلاوت کرتا ہو اس کی، شاہد منہ ایک گواہ اس کے پاس سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ تو موسیٰ کی کتاب بھی گواہ ہے، امام و رحمہ اس حال میں کہ وہ پیشوا اور رحمت تھی، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، افمن کان علی بینۃ من ربہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل اور برہان پر قائم ہے۔ اب یہ دلیل اور برہان کیا ہے؟ دلیل اور برہان ایک تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید پر ایمان رکھا ہے، انسان کی فطرت کے اندر اسے رکھا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، بعد میں اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، فطرت کے دین سے اسے ہٹا دیتے ہیں، برگشتہ کر دیتے ہیں اس کے ماں باپ، لیکن اسلام کی فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ تو جو یہ فطرت کے اوپر قائم ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر ودیعت کی ہوئی یہ دلیل اور برہان، جو دین اسلام پر قائم ہے تو وہ سب سے پہلے تو وہ دین فطرت پر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دلیل فطرت اور برہان فطرت پر قائم۔ افمن کان علی بینۃ من رب، کیا پس وہ شخص جو کسی دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد منہ اور تلاوت کرتا ہو اس کی ایک گواہ اس کے پاس سے، یعنی پھر اسی توحید کے عقیدے کو اللہ کی طرف سے ایک گواہی دینے والا اس کو پڑھتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو اس کی یہ فطرت اور مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی یہ فطرت اور قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ یعنی اللہ کا نبی یا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ یہ شاہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گواہ ہے، یہ اللہ کا نبی یا یہ اللہ کی کتاب، تو پھر یہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے آ کر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس عقیدے کو پڑھتا ہے، توحید کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو پھر وہ پہلے سے جو دین فطرت ہے، جو انسان کی فطرت میں ودیعت شدہ ہے، تو وہ اس سے اور زیادہ ترقی کرتی ہے اور وہ دین حق پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو کسی دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پڑھتا ہے اس کو، شاہد منہ ایک گواہی دینے والا اس کے پاس سے، یعنی اللہ کا نبی یا اللہ کی کتاب، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ موسیٰ کی کتاب، یعنی اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی تورات بھی گواہی دیتی ہے، یہ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، اور پھر اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو تورات اتاری تھی وہ بھی اسی عقیدے پر گواہی دیتی ہے، امام و رحمہ اس حال میں کہ وہ پیشوا اور رحمت تھی، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو کتاب اتاری اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب کیسی تھی،
इमामन, वो इमाम थी यानी पेशवा थी, लोगों की रहनुमाई करती थी, रहबरी करती थी, व रहमा, और अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत थी। तो मतलब क्या हो गया कि जो शख्स दीन फितरत पर कायम है, कुरान मजीद कुरान मजीद की तिलावत या कुरान मजीद को सुनकर उसने उस पर ईमान लाया है, जो उसी दीन की तरफ दावत देता है जो फितरत का दीन है। और फिर इस पे मजीद ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब अल्लाह ने उतारी थी, वो भी इसी की गवाही देती है, अकीदे तौहीद की और अल्लाह ताला की वहदानियत की। तो जो शख्स ऐसे साबित शुदा मजबूत और पक्के अकीदे तौहीद पर है, इसका जवाब महजूफ है। यानी क्या उस शख्स की तरह हो सकता है कि जो अंदाजों पर, गुमान पर चल रहा है और शिर्क और कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है। उलाइका युमिनूना भी, यानी ये लोग जिनका यहाँ पे अल्लाह ने जिक्र फरमाया, उलाइका वही लोग हैं, युमिनूना बिही, वो ईमान लाते हैं उस पर, वमन यकफुर बिही, और जो भी कुफ्र करेगा उसका, मिनल अहज़ाबी, जमातों में से, अल अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, जमातों में से, और जो भी इस कुरान का, इस नबी का इनकार करेगा जमातों में से, फन्नारु मौइदुह, तो उसका ठिकाना, तो उसका ठिकाना आग है, या आग उसका ठिकाना है। मौइद कहते हैं, मौइद वादे की जगह, यानी उसके वादे की जगह है, बस आग उसके वादे की जगह है, यानी उसका ठिकाना है या उसके वादे की जगह है। यानी जो भी कुफ्र करेगा इस कुरान का, इस नबी का, दुनिया की जमातों में से, अब ये जमातें क्या हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ जो है ना कौमें हैं, ये सारी जमातें हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदियान के मानने वाले हैं, जो पहले किसी यहूदियत पर कायम, यहूदियत को मानने वाले थे, या नसरानियत को मानने वाले थे, या मजूसियत को मानने वाले थे, या हिंदू मत को मानने वाले थे, या बुद्ध मत को मानने वाले थे, या किसी और दीन और मजहब को मानने वाले थे। ये सारे क्या हैं, अहजाब हैं। अब हर एक के ऊपर जरूरी है, इस कुरान के आने के बाद, इस आखिरी नबी की बैसत के बाद, अब सब के ऊपर फर्ज और वाजिब है कि वो इस नबी पर ईमान लाएं। बस जो भी जमातों में से इस नबी का और इस कुरान पाक का इनकार करेगा, ईमान नहीं लाएगा, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। जैसा कि नीचे हदीस देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इंसानों में से जिसको भी मेरी खबर होगी, ख्वाह वो यहूदी रहा हो या नसरानी, फिर वो मुझ पर ईमान लाए बगैर मर जाएगा, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। तो ये जो आयत है, इसी हदीस में जो माना है उस माने पर दलालत करने वाली ये भी आयत है। वमन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबि फन्नारु मौइदुहु, और जो भी कुफ्र करेगा उसका, मिनल अहज़ाबि जमातों में से, फन्नारु मौइदुहु, तो आग उसके वादे की जगह है। फला तकु फी मिरियतिन मिन, पस तू ना हो, ना पड़, फला तकु, पस तू ना पड़, फी मिरियतिन, किसी शक में, मिनहु, उससे, यानी फला तकु फी मिरियतिन मिन, पस तू शक में ना पड़ उसके बारे में। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिक, बेशक वो हक है, मिर रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, वमन अज़लमु, और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है। अज़लमु ये अफ़अलुत तफ़दील का सिगा है, जिसमें मुबालगे का माना होता है। जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बात बताई, जैसे अकरम ज्यादा करम वाला, अरहम ज्यादा रहम वाला, अफदल ज्यादा फजीलत वाला, ऐसा। तो इसी तरह अज़लम ज्यादा जुल्म वाला, ज्यादा जालिम, ये मतलब। वमन अज़लम, और कौन ज्यादा जालिम है या कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से जिसने घड़ा अल्लाह पर झूठ, यानी जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा, यानी जिसने ये कहा कि जिसने ये कहा कि वो अल्लाह का पैगंबर है, जबकि अल्लाह ने उसे पैगंबर नहीं बनाया, और वो अल्लाह पर झूठ बोलता है, तो उससे बड़ा कोई जालिम नहीं। इसी तरीके से जो अल्लाह ताला पर बगैर इल्म के अल्लाह ताला पर बात करता है, अल्लाह ताला की तरफ वो बातें मंसूब करता है जो अल्लाह ताला ने नहीं कही है, अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को हलाल और हराम की बातें बताता है, जबकि जो है ना अल्लाह ताला ने वो बात नहीं बताई, तो ये सारे लोग वो हैं जो अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा, और कौन ज्यादा
بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں، اپنے ہی نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہی لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ، یعرضون علی ربہم، یعرضون پیش کیے جائیں گے، عرض یعرض عرضا پیش کرنا، عرض کرنا، اس کی کا مجھول ہے۔ یعرضون وہی لوگ، یعنی ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، یعرضون پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہی دینے والے، اشہاد شاہد کی جمع ہے، شہداء بھی ہوتی ہے، اشہاد بھی ہوتی ہے، اور کہیں گے گواہی دینے والے، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء یہی وہ ہیں، الذین جنہوں نے، کذبوا جھوٹ بولا تھا، علی ربہم اپنے رب پر، یعنی سارے خلائق کے سامنے گواہ کھڑے ہوں گے، اور یہ گواہ کھڑے ہو کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان جھوٹوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو کہ اللہ کی لعنت ہے علی الظالمین، ظالموں پر۔ اب یہ جو ہے یہ کافروں اور اللہ پر جھوٹ بولنے والوں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ظالموں کا یہ انجام بد ہوگا کہ قیامت کے دن سارے خلائق کے سامنے وہ رسوا کیے جائیں گے، جبکہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اور انہیں معاف فرما دے گا، جیسے کہ نیچے حدیث ہے، دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن اللہ سے قریب کیا جائے گا، یہ ایمان والے کے بارے میں، بندہ مومن اللہ سے قریب کیا جائے گا، اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یعنی مومن ہے لیکن اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، فرمائے گا کیا فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان بات ہوگی، دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، علل اعلان نہیں ہوگا، ساری خلائق کے سامنے نہیں ہوگا، فرمائے گا اے بندے کیا فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ، ہاں اے رب، اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی کی تھی اور آج میں اسے معاف کرتا ہوں تیرے لیے، پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا، اور رہے دوسرے یا کفار تو ساری مخلوقات کے سامنے منادی کی جائے گی، یعنی اعلان کر دیا جائے گا کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، سنو لعنت ہے اللہ کی ظالم، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں، صد یصد صدا روکنا، وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یعنی لوگوں کو، یعنی خود بھی دین قبول نہیں کرتے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، خود بھی ایمان نہیں لاتے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، یعنی کفر اور شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کفر میں اور شرک میں وہ دوسروں کے پیشوا اور امام ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس نے کجی، یبغونہا بغا یبغی کا مطلب چاہنا، تلاش کرنا، ہاں اس میں یعنی اللہ کی راہ میں تلاش کرتے ہیں، عوجن کجی یعنی ٹیڑھا پن، یعنی چاہتے ہیں کہ اللہ کے راز میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، نبی کے اوپر، دین کے اوپر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ادھر ادھر سے چیزوں کو توڑ کر، اس کو جو ہے نا سیاق و سباق سے حذف کر کے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت سے وہ کفر کرنے والے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ لوگ لم یکونوا وہ نہیں ہیں، معجزین
आजिज करने वाले फिल अर्द जमीन में, वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और ना होंगे उनके लिए मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा मिन औलिया कोई दोस्त। यानी ये लोग, ये जो कुफार और मुशरिकीन है, ये दुनिया के अंदर बाज़ औक़ात इनके पास ताकत होती है, दौलत होती है, ओहदे होते हैं, मनसब होते हैं, तो उसकी वजह से वो, और अल्लाह ताला उन्हें ढील देता है, तो इस ढील से बाज़ औक़ात वो धोखा खा जाते हैं और ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें, कोई हमारा पूछने वाला नहीं है, हमारी पकड़ करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये इनकी खाम-ख़याली है। अल्लाह कहता है, ये अल्लाह को ज़मीन में आजिज़ नहीं कर सकते, यानी अल्लाह को, अल्लाह से बचकर कहीं भाग कर नहीं जा सकते। ये अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दी है, ये और बात है कि वो उससे धोखा खा रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी जा नहीं सकते अल्लाह अल्लाह से बचकर। अल्लाह को आजिज़ करके कहीं और भाग के नहीं जा सकते। कहाँ जाएँगे? ज़मीन के से भाग कर कहाँ जाएँगे? और आसमान की और ज़मीन की इन सरहदों से भाग कर किधर जाएँगे? उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीना फिल अर्द, वो लोग नहीं हैं आजिज़ करने वाले फिल अर्दी ज़मीन में। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और ना होंगे उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त। यानी अब वो दुनिया में उनके दोस्त हैं, उनके जो है ना हल्का है, उनके जो है मानने वाले हैं, उनकी मजलिसें हैं, उनकी महफ़िलें हैं, लेकिन ये क़यामत के दिन ना उनका कोई दोस्त होगा, ना उनकी तरफ से कोई वकालत करने वाला होगा, ना कोई दिफ़ा करने वाला होगा। सारी दोस्तियाँ जो दुनिया में थी, क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएँगी और वो आपस में, दुनिया वाले, ये जो दोस्त थे, वहीं वहाँ जाकर ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा करने लगेंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और ना होगा उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, युज़ाअफ़ु ज़ियादा किया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, लहुम उनके लिए, अज़ाब अल अज़ाब को, यानी अज़ाब को बढ़ा दिया जाएगा उनके लिए, ज़्यादा कर दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने दूसरों को भी गुमराह किया था और ज़ुल्म और ज़्यादती का भी इर्तिकाब किया था। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, बढ़ाया जाएगा उनके लिए अज़ाब को। मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून, मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ, वो नहीं इस्तिताअत रखते थे सुनने की, यानी वो सुन नहीं सकते थे, इस्तिताअत नहीं रखते थे, ताकत नहीं रखते थे, अस्समअ सुनने की, व मा कानू युबसिरून, और ना वो देख सकते थे। यानी वो हक़ से इतनी, हक़ और सच्चाई से और दीन हक़ से इतना बुग़्ज़ करते थे, इतनी दुश्मनी करते थे, इतनी निफ़रत करते थे। इसी तरह अहले इस्लाम से, अहले हक़ से वो इतनी बुग़्ज़ और निफ़रत करते थे कि वो हक़ बात को ना सुनना चाहते थे, ना सुनने की ताकत रखते थे, और ना उसको देख सकते थे। मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ, नहीं वो इस्तिताअत रखते थे सुनने की हक़ को, व मा कानू युबसिरून, और ना वो देख सकते थे। उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, उलाइका वही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने ख़सिरू नुकसान उठाया, अनफुसहुम अपनी जानों का, यानी उन्होंने जो कुछ किया उसका अंजाम क्या हुआ? खुद उन्होंने जो कुछ उन्होंने किया उसका वबाल उनकी जानों पर आया। उन्होंने अपनी जानों को बर्बाद कर दिया, अपने आप को नुकसान पहुँचाया। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो गया। वल्ला यज़ुल्लु ज़ल्लन का मतलब गुमराह होना, गुम हो जाना, हट जाना, बहक जाना, ये सारे माने होते हैं। वज़ल्ला, और गुम हो गया, गायब हो गया, अन्हुम उनसे, मा कानू यफ्तरून, वो चीज़ जो वो झूठ गढ़ते थे। यानी जो झूठ गढ़ते थे, अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ते थे, तो ऐसे उनकी ये झूठ वहाँ पर गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वहाँ पर उसका फ़रेब नहीं चलेगा, वहाँ पर किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। ला जरमा, ला जरमा यकीनन, बिला शुबा, ये मतलब ला जरमा का मतलब है, ये पूरा लफ्ज़ एक है। ला जरमा का मतलब बिला शुबा या यकीनन, ताकीद के लिए आता है। ला जरमा यकीनन, अन्नहुम, बिला शुबा वही, फिल आखिरत, आखिरत में, हुमुल अखसरून, वही ज़्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया, व अमिलुस सालिहात, और अमल किया नेक, व अख़बतू, और वो झुके, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ। अख़बत युख़बितु इख़बातन का मतलब होता है झुक जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना, तवाज़ु इख्तियार करना। व अख़बतू, और वो झुके, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ। उलाइका वही लोग, अस्हाबुल जन्नह,
اصحاب جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال، فریقین یہ تسنیہ ہے، دو فریق، فریق ایک فریق ہوا، فریقین دو فریق، دو فریقوں کی مثال، یعنی ایمان والا ایک گروہ ہے، ایک مومن کی مثال ہے، اور ایک کافر کی مثال ہے۔ مومن کی مثال اور کافر کی مثال کیسے ہے؟ مثل الفریقین، یہ دو فریق ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ مثل الفریقین، ان مثال ان دو فریقوں کی، کالاعمی والاصم، اندھے اور بہرے، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ یعنی مومن کی مثال وہ دیکھنے والے کی ہے، اور اس کے بالمقابل کافر کی مثال اور مشرک کی مثال اندھے کی طرح ہے، اور اسی طرح مومن کی مثال سننے کی صلاحیت رکھنے والے کی طرح ہے جو سن سکتا ہے، اور کافر کی مثال بہرے کی طرح ہے جو سن نہیں سکتا، اس لیے کہ کافر نے اپنے آنکھ سے اور اپنے کان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، تو اس کا سننا اور دیکھنا کوئی فائدہ کا نہیں ہے، تو وہ اندھا اور بہرا بنا رہتا ہے۔ مثل الفریقین، ان دو فریقوں کی مثال، کالاعمی والاصم، اندھے اور بہرے، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اصم کہتے ہیں بہرے کو، کالاعمی والاصم یہ کافروں کی صفات، اندھے اور بہرے، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ سوال سادہ سا، ہر کوئی جان سکتا ہے اس کا جواب کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایک بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہی مثال ہے ایک مومن کی اور ایک کافر کی۔ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین، ایک ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ تو اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ جو ان کے قوم کے ساتھ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے اپنی اقوام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کو جو ہے قرآن میں بیان کیا ہے، تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور تاکہ اپنی اصلاح کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے نذیر ہوں، نذیر یعنی ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف۔ تو اب یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس میں اکثر چیزیں جو ہے نا بالکل واضح ہیں، ترجمے کے ساتھ بالکل واضح ہوتی جائیں گی، تو اس کے لیے ہم تیزی سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، یعنی توحید کی دعوت کی، اور یہی سارے انبیاء کی دعوت، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ، سوائے اللہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ دردناک دن سے مراد قیامت کا دن، یعنی بے شک میں تم پر قیامت کے دن کے دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، فقال پس کہا، الملأ سرداروں نے، الذین ان سرداروں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قومه اس کی قوم میں سے۔ تو یہ ہمیشہ ہر قوم میں کیا ہوتا تھا؟ ملا ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں کیا ہے؟ ملا کہتے ہیں جو کسی قوم کے، کسی بستی کے سربر آوردہ لوگ، یعنی بڑے لوگ، مذہبی اور سیاسی اور مالی لحاظ سے جو عوام کو جو ہے کور کیے ہوتے ہیں، شکنجہ کسے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ملا کہلاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ لوگ کیا ہیں؟ اکثر انبیاء کرام کو جب ان کی قوموں نے جھٹلایا تو اس میں ملا کا کردار ہوا کرتا تھا۔ یہ جو سردار ہوتے تھے، یہ اپنی عوام کو ان انبیاء کرام پر ایمان لانے سے روکتے تھے، اور ان کی جو پبلک ہے وہ ان لیڈروں کے پیچھے اندھی اور بہری ہو کر چلتی رہتی تھی۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومه اس کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے الا مگر بشرا ایک بشر، مثلنا ہماری طرح۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ نوح علیہ السلام سے انہوں نے کہا تو کیسے نبی بن گیا؟
تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، تیرے اندر کون سی خوبی آ گئی؟ اور یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یہ اکثر قوموں نے اپنے نبی سے کہا کہ تو بھی بشر ہے، تو بھی طرح ہماری طرح انسان ہے، تجھے اللہ نے کیوں نبی بنایا ہے، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ حالانکہ اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھی انسانوں کی طرف جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بناتا ہے تو انسانوں ہی میں سے پیغمبر کو منتخب فرماتا ہے، تاکہ جو ہے نا انسان انسان کی بات بہتر طور سے سمجھ سکتا ہے اور انسان انسان سے انسیت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا وما ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے مگر ایک انسان ہماری طرح، وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے، اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے کہ اتباع کی ہے تیری، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے کہ اتباع کی ہے تیری، اتبعک، کہ اتباع کی ہے تیری، الا الذین، مگر صرف انہوں نے، ہم مگر صرف انہوں نے جو، ہم ارادلنا، جو ہم میں رذیل ہیں، ارادل کہتے ہیں ارزل کی جمع ہے ارازل، یعنی کمتر لوگ، چھوٹے لوگ، کمزور لوگ، سمجھے نا؟ بچھڑے ہوئے لوگ، جن کو ہم کہتے ہیں بچھڑے ہوئے طبقات۔ فرمایا ہم ارادلنا، جو ہم میں رذیل ہیں، یعنی جن کو وہ لوگ اپنی نظر میں کمزور، حقیر، کمتر سمجھتے تھے، قوم کے سردار کہنے لگے اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھ کو کہ اتباع کی ہے تیری مگر ان لوگوں نے جو ہم میں رذیل ہیں، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں، یعنی دیکھنے میں بظاہر جو کمزور لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں نے تیری اتباع کی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان کے اوپر، ان کمزور لوگوں کے اوپر جن کو یہ کمزور سمجھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ تو لیکن یہ جو ملأ تھے، یہ جو سردار تھے، ہر چیز کو دنیاوی پیمانے سے ناپتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر قسم کی خیر کے وہ سب سے پہلے مستحق، تو انہیں اس بات پر وہ انہیں تعجب ہوتا تھا کہ اگر یہ خیر والا چیز ہے، یہ خیر والا دین ہے، تو کیسے ان کمزوروں نے سبقت کی، جبکہ ہم تو جو ہے نا کیا ہیں، سردار ہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، تو یہ ان کے اپنے خود ساختہ ان کے نظریات تھے، اور یہ اپنے آپ میں تکبر کرتے تھے۔ وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے کہ اتباع کی ہے تیری، الا الذین هم ارادلون بادی الرأی، مگر صرف ان لوگوں نے جو ہم میں رذیل ہیں، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں، وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو جھوٹوں میں سے۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، ارأیتم، ذرا بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں کسی دلیل پر، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہے مجھ کو، رحمتن، رحمت، من عنده، اس کی طرف سے، اس کی جانب پاس سے، رحمت سے مراد نبوت، فعمیت علیکم، بس وہ اوجھل کر دی گئی تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا دیکھو اے میری قوم، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس میں دلیل پر قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر یہ چیز تم سے پوشیدہ ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے یہ چیز، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہہ رہے فَأَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم زبردستی کریں گے تم پر اس کے بارے میں، یعنی اب اگر یہ چیز، یہ حقیقت کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اب یہ حقیقت اگر تم سے پوشیدہ ہے، تمہاری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں تم پر زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں انلزمکموہا، کیا ہم زبردستی کریں گے تم پر، ہاں اس کے بارے میں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب میں تم پر زبردستی نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن پھر بھی اگر تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی تم اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اب میں کیا زبردستی کر سکتا ہوں تم پر؟ یعنی یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، ارأیتم، ذرا بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں ہوں کسی دلیل پر میرے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے دی ہے مجھے رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پس وہ اوجھل کر دی گئی ہے، اوجھل کا مطلب پوشیدہ کر دی گئی ہے، چھپا دی گئی ہے، علیکم تم پر، انلزمکموہا،
ہاں کیا ہم زبردستی کریں گے تم پر؟ ہاں اس کے بارے میں وانتم لہا کارہون، اس حال میں کہ تم ناپسند کرنے والے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کسی مال کا. یہ دیکھو انبیاء کرام نے ہم کام اپنی قوموں سے اپنے اس کام کے بدلے میں، ہاں اپنے تبلیغ کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں مانگا، ان سے دنیا نہیں مانگی، ان سے تنخواہ نہیں مانگی، ان سے کھانا نہیں مانگا، ان سے کپڑا نہیں مانگا، ان سے کوئی چیز نہیں مانگی. انہوں نے کہا میں تم، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سچے ہیں، اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور خود لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے. انہیں لوگوں سے کوئی فائدے کے لیے وہ نہیں کر رہے تھے، دنیا مال کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. تو اسی لیے اگر ان کی قوم والے اس بات پر ہی غور کرتے کہ بھئی یہ آدمی وہ ہے جو صرف اپنا کام اللہ کی طرف تبلیغ کر رہا ہے اور اس کو ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے اس کے بدلے میں، یہ خود ان کے سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو اسی لیے نبی نے خاص طور سے ان سے کہا وَيَا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں سوال کرتا ہوں تم پر اس پر، تم سے اس پر کسی مال کا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر، میرا اجر یعنی میرا اجر، میرا بدلہ، میرا ثواب نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر صرف اللہ پر. یعنی نبی اپنے کام کا بدلہ صرف اللہ سے چاہتا ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا. طارد، طرد یطرد تردن کا مطلب دھتکار دینا، دور کر دینا، بھگا دینا اپنے پاس سے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دور کرنے والا یا دھتکارنے والا الذین آمنوا، ان کو جنہوں نے ایمان لایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی قوم کے لوگ، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے دوسرے معنی میں ان سے یہ کہا کہ یہ جو کمزور چھوٹے لوگ تمہارے اطراف رہتے ہیں ان کو ہم سے دور کرو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. اور یہی وہ بات ہے، اسی انداز میں مشرکین قریش نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کی تھی، یہ تمہارے اطراف یہ چھوٹے چھوٹے لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کی موجودگی میں ہم آ کے نہیں سنیں گے، ان کو دور کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا اور کہا ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، تو ان کو دور نہ کر جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. ہاں ولا تطرد الذین يدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں ربهم بالغداة والعشی، صبح اور شام. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا تھا کہ اپنے ان ایمان والوں کو اپنے سے دور کریں. تو یہی بات تقریباً نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ایمان والوں کو بھگانے والا یا دھتکارنے والا. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یعنی یہ لوگ بھی اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ایمان اور عمل کے مطابق ان کا بدلہ دے گا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قومًا تجہلون، ایسی قوم کہ جو جہالت کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا؟ من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ، اللہ سے. ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکارا. انہوں نے کہا اگر میں نے ان ایمان لانے والے ان کمزوروں کو، جن کو تم کمزور اور حقیر سمجھتے ہو، اگر میں نے ان کو تمہارے کہنے پر ان کو دھتکار دیا تو تب اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور میری قوم کون میری مدد کرے گا اللہ سے؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکارا. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا ہوں تم سے عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں نہیں علم رکھتا ہوں غیب کا. دیکھو نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. تو انبیاء کرام بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ صرف اتنا جانتے ہیں، غیب کی اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے. باقی مطلقاً عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ولا اعلم الغیب، اور میں نہیں جانتا ہوں غیب کو. ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ہوں للذین، ان کے بارے میں، تزدری اعینکم، جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری نگاہیں. تزدری، حقیر سمجھتی ہیں. ازدران کا مطلب حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا. اور میں نہیں کہتا ہوں ولا اقول، اور میں نہیں کہتا ہوں
للذین ان کے بارے میں تزدری اعینکم جن کو حقیر جانتی ہیں اعینکم تمہاری نگاہوں تمہاری نگاہیں، یعنی میں نہیں کہتا ہوں ان کے بارے میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ بھلائی، یعنی تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تم جن کو اپنی نگاہوں میں حقیر اور کمتر سمجھتے ہو، تو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا یا اللہ تعالیٰ انہیں ہر خیر سے محروم رکھے گا، میں ایسا نہیں سمجھتا اور میں ایسا نہیں کہتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے خیر، تو اس نے جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان کی جو سب سے بڑی خیر ہے اس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ان کے متعلق جن کو حقیر جانتی ہیں تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کیا نہیں کہتا؟ یہ نہیں کہتا کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ کوئی بھلائی، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے بما فی انفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا یعنی قوم نوح نے کہا، یا نوح اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، جادل یجادل مجادلتن و جدالن کا مطلب بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، تکرار کرنا، تو انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، یقیناً تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا، بس تو نے بہت جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت، بس تو نے بہت زیادہ کیا ہے، جدالنا ہم سے جھگڑا، فاتینا، پس لے آ تو ہمارے پاس، فاتینا، پس لے آ ہمارے پاس، بما تعیدنا، اس کو جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اب یہ ان کی قوم نوح کی یہ بدبختی دیکھیں کہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ سچا ہے تو اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اس کے اوپر ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، لیکن یہ ضد اور ہردرمی اور سرکشی اور تکبر کی نشانی ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب ہم پر لے آ، نعوذ باللہ۔ تو کہا انہوں نے قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا، بس تو نے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے ہم سے، فاتنا، بس تو لے آ ہمارے پاس، بما تعیدنا، وہ چیز جس سے تو ڈراتا ہے ہم کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہا انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک یاتیکم لے آئے گا تمہارے پاس، بھی اس کو، اللہ اللہ، انشاء اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ عذاب کا لانا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے گا، جب چاہے گا وہ تم پر عذاب لا سکتا ہے اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور نہیں نفع دے گی تم کو، ولا ينفعکم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، نہیں فائدہ دے گی تم کو، نصحی، میری نصیحت، نصح کہتے ہیں نصح یعنی نصیحت سے ہے، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، ان اردت، اگر میں نے ارادہ کیا، ان انصح لکم، کہ نصیحت کروں تمہارے لیے، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہتا ہو، ان یغویکم، کہ وہ گمراہ کر دے تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میں کتنی ہی تمہیں نصیحت کروں، اس نصیحت سے تمہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، مطلب یہ ہے، لیکن اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے سے مراد یہ ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، تو پھر ایسے آدمی کو میں ہدایت نہیں دے سکتا اور میری نصیحت کا ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر چاہتا ہو اللہ کہ گمراہ کرے تم کو، ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں افتراہ، کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، قل، کہہ دے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہے میرا جرم، تو مجھی پر ہے میرا جرم، اجرام جرم، وانا بریء، اور میں لا تعلق ہوں، مما تجرمون، اس سے تو جو تم جرم کرتے ہو۔ تو درمیان میں قصہ نوح کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پھر سلسلہ کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کا جو طرز عمل تھا
ان کا جو انکار تھا، ان کی جو تکذیب تھی، اس کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ تو اے نبی تو ان سے کہہ دے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو یہ جرم میرا جرم ہے، لیکن جو تم جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ قل ان افتریتہ، کہہ دے اگر میں نے اسے کھڑا ہے فعلی اجرامی، تو میرے ہی اوپر ہے میرا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں لا تعلق ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ واوحی الی نوح، اور وحی کی گئی الی نوح، نوح کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، کہ بے شک لن یؤمن من قومک، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، من قومی کا تیری قوم میں سے، الا من قد آمن، مگر وہی جو پہلے سے ایمان لائے ہیں۔ اور یعنی آخر میں نوح علیہ السلام نے بہت لمبے عرصے تک 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی دعوت دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ دیکھو جتنے لوگ اب ایمان لائے ہیں وہی ایمان والے ہیں، باقی اب جو کفار ہیں ان میں سے کسی کے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وہی کی گئی نوح کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، کہ بے شک قومی کا تیری قوم میں سے، الا، مگر صرف وہ جنہوں نے قد آمن، جنہوں نے پہلے سے ایمان لایا ہے۔ فلا تبتئس، پس تو غمزدہ نہ ہو، فلا تبتئس، پس تو غمزدہ نہ ہو، بما كانوا يفعلون، اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ واصنع الفلک، اور تو بنا کشتی کو، واصنع اور بنا، تیار کر، صنع یصنع صنعا، بنانا، اسی سے صناعت ہے، صناعت کا مطلب وزارت صناعت، بنانا، یعنی صناعت جو بنانے والی چیزیں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں صنعت اور حرفت۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا الفلک، کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا کہ اب تو کشتی بنانا شروع کر دے، یعنی اب عذاب آنے والا ہے، اے نبی تو کشتی کو تیار کرنا شروع کر دے، ایک بڑی کشتی تیار کر، ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر رہنمائی فرمائی کہ انہیں کیسی کشتی بنانا ہے، کس انداز سے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی اور رہبری وحی کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور تو مخاطب نہ ہونا مجھ سے، خطاب نہ کر مجھ سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي، خاطب يخاطب مخاطبة وخطابا، خطاب کرنا، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور تو خطاب نہ کر مجھ سے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں، یعنی ظالموں کے بارے میں، ظالموں پر عذاب آنے والا ہے تو ان کے بارے میں مجھ سے یہ خطاب نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تو مخاطب نہ ہونا مجھ سے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی ڈبو دیے جانے والے ہیں، یعنی ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ انہیں ڈبو دیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ تیار کر رہا تھا کشتی، وَيَصْنَعُ صَنَعَ يَصْنَعُ صَنْعًا، تیار کرنا، بنانا، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، یعنی اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی تیار کرنا، کشتی بنانا شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، وَكُلَّمَا، اور جب کبھی، مر، گزرتے، مر یمر مرورا، گزرنا، اسی سے جو ہے نا یہ مرور ہے، ٹریفک کا جو کنٹرول کرنے والا، ٹریفک والوں کیا کہتے ہیں، مرور، یعنی یہ گزرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب کبھی گزرتے، علیہ، اس پر، ملأ من قومہ، سردار اس کی قوم کے، سخروا من، تو مذاق اڑاتے اس کا۔ اب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو ان کے قوم کے لوگ جب ان کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں تو ان پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے، سخروا من، تو وہ مذاق اڑاتے اس کا۔ قال، اس نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرو گے ہم سے، فإنا، تو ہم بھی، تو بے شک ہم بھی، نسخر، مذاق کریں گے، منکم، تم سے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم آج ہم پہ ہنس رہے ہو، لیکن ہم تم پر ہنستے ہیں، کیونکہ جو تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے راستے پر جو ہے تم چل رہے ہو، تو تم حقیقت میں، تم بظاہر تو تم ہنس رہے ہو، لیکن حقیقت میں ہم تم پر ہنستے ہیں۔ قال ان تسخروا منا،
کہا اگر تم مذاق کرو گے ہم سے فإنا نسخر منکم، تو بے شک ہم بھی مذاق کرتے ہیں منکم تم سے، کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ کون ہے جس پر آئے گا عذاب عذاب یخزیہ جو رسوا کر دے گا اس کو، ویحل علیہ عذاب مقیم اور اترے گا، یحل حل یحل حلن کا مطلب اترنا، ویحل علیہ اور اترے گا اس پر عذاب مقیم ہمیشہ والا عذاب، مقیم کہتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم جاری ہو گیا، حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم امر، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، تنور سے مراد یہ ہے کہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی کہ عذاب کے آنے کی، عذاب کے آغاز کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی کہ تنور جو پکانے کا تنور ہوتا ہے، روٹی بنانے کا جو تنور ہوتا ہے اس کے اندر سے پانی ابلنے لگے گا، اوپر آنے لگے گا، تو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی نوح علیہ السلام کے لیے، فرمایا حتی اذا جاء امرنا یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، وفارا اور جوش مارا التنور تنور نے، قلنا ہم نے کہا احمل اٹھا لے، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں ڈال لے، اٹھا لے، من کلن ہر چیز میں سے، زوجینی جوڑے، اثنینی دو دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہم چیزیں جو ہیں ان میں سے پرندوں میں سے، چرندوں میں سے، جانوروں میں سے جو ان کے استطاعت میں ہے، دو دو جوڑے اس کے اندر شامل کشتی میں اٹھا لے، قلنا احمل ہم نے کہا احمل اٹھا لے، فیہا اس میں، من کلن ہر ایک چیز میں سے، زوجینی اثنینی جوڑے دو دو، واہلک اور تیرے گھر والوں کو بھی، یعنی تیرے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بھی ساتھ میں کشتی پر سوار کر لے، اہل کہتے ہیں گھر والے، خاندان والے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان والوں میں سے تقریباً جو ان کے خاص گھر والے تھے سب نے ان پر ایمان لایا تھا، سوائے ان کی بیوی کے اور سوائے ان کے ایک بیٹے کے، کہتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، ایک حام، حام اور سام اور یافث، یہ 3 ہو گئے، ان تینوں نے ایمان لایا تھا، کہتے ہیں چوتھا بیٹا تھا یام، اس نے ایمان نہیں لایا تھا اور یہ ڈوبنے والوں میں شامل ہوا، تو یہ 3 بیٹے جو تھے وہ ایمان لائے تھے، اور اسی طرح ان تینوں ایمان لانے والوں کی جو بیویاں تھیں انہوں نے بھی ایمان لایا تھا، اور یہ جو کافر بیٹا تھا یام، اس کی بیوی جو تھی اس نے بھی ایمان لایا ہوا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا، تو اس طریقے سے اللہ نے کہا وہ اہلکا، اور وہ اہلکا اور تیرے اہل کو بھی ساتھ لے لے، الا سوائے من سبق علیہ القول سوائے ان کے کہ جن پر سبقت کر گئی ہے بات، یعنی جن کے حق میں اللہ کے عذاب کا حکم جن پر جاری ہو چکا ہے، یعنی تیرے اہل میں سے وہ مستثنا ہے جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جیسا کہ بتایا کہ ان حضرت نوح کی بیوی اور حضرت نوح کا ایک بیٹا وہ ان میں شامل تھے جو ڈوبوئے گئے، الا من سبق علیہ القول اور تیرے گھر والوں کو بھی شامل کر لے، اٹھا لے، الا من سبق علیہ القول سوائے ان کے کہ سبق علیہ القول جن پر سبقت کر گئی ہے بات، ومن آمن اور ان کو بھی جو ایمان لائے، یعنی اور اس کے علاوہ تیرے گھر والوں کے علاوہ پھر جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو تو کشتی میں سوار کر لے، ومن آمنا اور ان کو بھی جنہوں نے ایمان لایا، وما آمن معه الا قلیل وما آمنا اور نہیں ایمان لایا معه اس کے ساتھ الا قلیل مگر تھوڑوں نے، تو مفسرین بتاتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 80 لوگ تھے جنہوں نے ان پر ٹوٹل ایمان لایا تھا، واللہ عالم، وقال ارکبوا فیہا اور کہا ارکبوا فیہا تم سب سوار ہو جاؤ، ارکبوا رکب ارکبوا رکوبن کا مطلب سوار ہو جانا، ارکبوا تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں یعنی کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے ہے، مجریہا اس کا چلنا، جرا یجری جرین سے ہے، جرا کا مطلب چلنا دوڑنا، اللہ کے نام سے ہے مجریہا اس کا چلنا یعنی اس کشتی کا چلنا، وہ مرساہا اور اس کا ٹہرنا، ارسا یرسی ارسان کا مطلب روکنا، مرسا سے مراد اس کا ٹہرنا یعنی اللہ کے حکم سے وہ چلے گی اور جہاں پر جا کے رکنا ہے اللہ کے حکم سے رکے گی، بسم اللہ اللہ کے نام سے ہے مجریہا اس کا چلنا، وہ مرساہا اور اس کا ٹہرنا، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے، وہی تجری بہم اور وہ چلتی رہی، وہی تجری بہم اور وہ چلتی رہی، بہم ان کو لے کر، فی موجن موجوں میں، کل جبال پہاڑوں کی مانند، یہ جو کشتی چل رہی تھی اتنا زبردست طوفان آیا تھا پانی کا، ایسا پانی جوش مار رہا تھا اور اس کے اندر ایسی موجیں چل رہی تھی، اللہ کہتا ہے موج ایسی تھی جیسے پہاڑوں کی طرح موج تھی، اور وہ چل رہی تھی،
بہم ان کو لے کر، یعنی کشتی چل رہی تھی پانی پر اہل ایمان کو لے کر، فی موجن موجوں کے درمیان، کل جبالی پہاڑوں کی طرح، ونادا نوح ابنہ، ونادا اور بیٹے کو، وکان فی معزل، وہ الگ تھا، معزل کہتے ہیں عزل یعزل، الگ ہونا، تو معزل سے مراد ہے یعنی الگ تھا، کنارے میں تھا، یعنی کشتی میں سوار نہیں ہوا، یعنی وہ بیٹا جس نے ایمان نہیں لایا تھا، جس کا نام مفسرین نے یام بتایا ہے، کانا وکانا فی معزل، اور نادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وکانا فی معزل، اور وہ الگ تھا، یعنی کشتی سے الگ تھا، کشتی میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا بنئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں پکارا، یا بنئی، اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور تو نہ ہونا کافروں میں سے، قال سآوی الی جبل، اس نے کہا سآوی میں جلدی ہی جگہ بنا لوں گا، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی جو مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے، لیکن اس نے جواب دیا کہ وہ کشتی میں آنے سے اس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے گا تاکہ پانی سے بچے، قال سآوی الی جبل، اس نے کہا ان قریب میں پناہ جگہ بنا لوں گا، پناہ لوں گا، الی جبل پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء جو مجھے بچا لے گا پانی سے، قال اس نے کہا یعنی نوح نے کہا، لا عاصم نہیں ہے کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا من رحم مگر وہی جس پر اس نے رحم فرمایا، وحال بینہم الموج اور حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج، ابھی ان دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، یہ کنورزیشن ہوا، اور اتنے میں ایک زوردار موج آ گئی، وحال بینہم الموج اور حائل ہو گئی دونوں کے درمیان موج، یعنی پانی کا ایک زوردار تھپیڑا آ گیا، فکان من المغرقین سو وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے، اور اسی درمیان میں زور کی موج آئی اور وہ ڈوب گیا، والعیاذ باللہ، وقیلا اور کہا گیا، یا ارض اے زمین، ابلعی نگل جا تو، ماں کی تیرا پانی، ویا سماؤ اور اے آسمان، اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور کم ہو گیا پانی، وقضی الامر اور پورا کر دیا گیا فیصلہ، واستوت علی الجودی اور وہ کشتی ٹہری، واستوت اور وہ ٹہری، اور یعنی وہ کشتی ٹہری، علی الجودی جودی پر، جودی پہاڑ پر، جودی پہاڑ کا نام ہے، وقیلا اور کہا گیا، بعدن لعنت ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم پر، تو اس کے بعد جب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، ان سب کو ڈبو دیا گیا، اور وہ ختم کر دیے گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی کو رکوایا، اور پانی اللہ تعالیٰ نے پانی کا کو ختم کیا، پانی کو جو ہے نا زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پی جائے، اور آسمان سے کہا کہ ٹھہر جا، بارش برسانا بند کر دے، کیونکہ یہ جو عذاب آیا تھا، ایک طرف زمین سے بھی پانی زور سے ابلنے لگا تھا، اور جو ہے نا آسمان سے بھی زوروں کی بارش آ رہی تھی، اور نیچے سے اور اوپر سے پانی ہی پانی جمع ہوا، اور بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو خش و خاشاک کی طرح بہا دیا اور ختم کر دیا، اور صرف اہل ایمان کشتی میں محفوظ رہ گئے، تو آخر میں اللہ نے کیا کہا، وقیلا اور کہا گیا، یعنی اللہ نے حکم دیا، یا ارض ابلعی اے زمین، یعنی اللہ نے زمین سے کہا، یا ارض اے زمین، ابلعی ماءکی نگل لے تیرا پانی، ابلع کہتے ہیں، بلع یبلع کا مطلب نگل لینا، یعنی کوئی چیز گلے میں ڈالتے ہیں نگل، جیسے گولی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں منہ میں ڈالتے ہیں نگل جاتے ہیں پانی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں بلع یبلع، تو نگل جا تیرے پانی کو، اچھا اس لفظ میں جو استعمال کیا اللہ نے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو پانی کم ہوا بعد میں، تو یہ بتدریج تھوڑا 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 کر کے نہیں ہوا، بلکہ بہت تیزی کے ساتھ پانی کم ہو گیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے زمین سے کہا کہ اپنے پانی کو تیزی سے اس کو نگل جا، وقیلا اور کہا گیا، یا ارض اے زمین، ابلعی ماءکی تو نگل جا، ماءکی تیرا پانی، ویا سما اور اے آسمان، اور اللہ نے آسمان سے کہا، اے آسمان، اقلعی، اقلعی کا مطلب تھم جا، رک جا، یعنی بارش برسانا بند کر دے، وغیض الماء اور کم ہو گیا پانی، غیضا یعنی کم ہو گیا پانی، وقضی الامر اور پورا کر دیا گیا فیصلہ، یعنی اللہ کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی اور وہ برابر ہوئی، ٹہر گئی، یعنی کشتی علی الجودی جودی پر، یعنی جودی پہاڑ کا نام ہے، یعنی ایک پہاڑ پر وہ جا کے رک گئی، وقیلا اور کہا گیا، بعدن دوری ہے، یعنی لعنت ہے، للقوم الظالمین ظالم قوم کے، ظالم قوم پر، ونادى نوح ربه اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال پس اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے،
انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی بات، انہوں نے کہا اے میرا، یعنی ان کے اندر جو پدرانہ شفقت ہوتی ہے وہ شفقت ان پر غالب آ گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے یوں کہہ کر سفارش کی کہ اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو احکم الحاکمین ہے، یعنی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ قال، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر عتاب فرمایا، ناراضگی ظاہر فرمائی۔ اللہ نے کہا، قال اے نوح، کہا اے اللہ نے، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، یعنی تیرے اہل میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کا بیٹا ہے، وہ ان کے اس معنی میں نسب کے لحاظ سے وہ ان کا اہل میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہا ہے کہ لیکن چونکہ تیرے اصل اہل وہ ایمان والے ہیں، تیرے اصل اہل کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، جس نے تجھ پر ایمان نہیں لایا وہ حقیقت میں وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ عمل ہے غیر صالح، یعنی غیر صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، غیر صالح یعنی غیر نیک، بے شک یعنی اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نہیں بچایا، اللہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے نہیں بچایا۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ آج کل مسلمانوں میں دھوکے میں ہیں، اور وہ پیروں، فقیروں، درویشوں، قبروں کے سجادوں کے اوپر جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے پاس بچا لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تو اللہ نے کہا، اے قال، کہا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ عمل غیر صالح ہے، فلا تسألنی، پس تو نہ سوال کر مجھ سے، پس تو نہ مانگ مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، وہ چیز جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، انی اعظک، بے شک میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو نہ ہو جاہلوں میں سے۔ قال، حضرت نوح نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عتاب فرمایا فوراً اللہ سے معافی چاہی۔ قال، کہا ربی، میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، پناہ طلب کرتا ہوں تیری، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، وہ چیز کہ مجھے نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی علم، وإلا تغفر لی، اور اگر تو نہیں معاف کرے گا مجھے، وترحمنی، اور رحم نہ فرمائے گا مجھ پر، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی۔ قیلا، کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا، ہبط یہبط، اترنا، اہبط، اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، اتر جا سلامتی کے ساتھ، یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی سے اتر جا، یہ مطلب ہے، یا پھر یہ ہے کہ پہاڑ پر جس پہ کشتی ٹھہری تھی اس پہاڑ سے نیچے اتر جا۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری جانب سے، وہ برکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، تجھ پر بھی، یعنی یہ برکتیں تیرے اوپر بھی ہوں گی، وعلی امم، اور ان امتوں پر بھی، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، امت کی جمع ہے، ممن معک، اور ان امتوں پر بھی، یعنی یہ سلامتی اور یہ برکتیں تجھ پر بھی ہوں گی، اور تیرے ساتھ جو امتیں ہیں ان پر بھی ہیں۔ قال، قیل یا نوح، کہا گیا، اے نوح، اہبط بالسلام، اتر جا سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علیک، تجھ پر، وعلی امم، اور ان جماعتوں پر، امتوں پر، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، وہ اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں، وہ اور کچھ جماعتیں اور کچھ امتیں ایسی ہیں، سنمتعہم، ان قریب ہم فائدہ پہنچائیں گے ان کو، ثم یمسہم، پھر پکڑ لے گا ان کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری ان سے آگے چل کر جو ہے نا امتیں پھیلتی جائیں گی، اور ان میں آگے آنے والوں میں ایسی امتیں بھی ہوں گی کہ جو پھر سے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کریں گے، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ وہ اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں، سنمتعہم، کہ ہم ان قریب ان کو فائدہ دیں گے، ثم یمسہم، پھر پکڑ لے گا ان کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب علیم۔ تلک من انباء الغیب، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم تجھے یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تجھے بتا رہے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، یہ وہ چیزیں، وہ باتیں غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا، ہم وحی کرتے ہیں ان کی، الیک، تیری طرف، ما کنت تعلمها، تو نہیں جانتا تھا ان کو،
انت تو ولا قومک، اور نہ تیری قوم من قبل ھذا، اس سے پہلے. یعنی یہ جو نوح علیہ السلام کے کا قصہ ہے، پوری تفصیلات ہیں، واقعات ہیں، ان کا تسلسل ہے، یہ ساری باتیں اے نبی نہ تو پہلے جانتا تھا نہ تیری قوم والے جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ تجھ پر وحی کرتا ہے. فاصبر، پس تو صبر کر. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے جھٹلانے سے تو دل چھوٹا نہ کر، ان کفار کے جھٹلانے سے تو دل چھوٹا مت کر، اور جو ہے نا مایوس نہ ہو، کیونکہ آخر میں اچھا انجام متقیوں ہی کا ہوتا ہے. اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا اور تجھے دنیا اور آخرت میں اونچے درجات عطا فرمائے گا، کامیابی اور کامرانی تجھے عطا فرمائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور اپنے نبی کو خوشخبری دی، کرایا فصبر، پس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.